روشنی پھیل گئی۔ پورے ٹاؤن میں سورج کی سنہری کرنیں بکھر گئیں اور گھر، گلیاں اور درخت چمکنے لگے۔ موہت نیند سے بیدار ہوا۔ پرندے شاخوں پر چہچہا رہے تھے۔ موہت جلدی سے تیار ہوا اور لائبریری پہنچا۔ موہت اکثر لائبریری آتا۔ اسے مزے کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آج لائبریری میں اسے ایک بہت پرانی کتاب نظر آئی۔ موہت نے وہ کتاب پڑھی تو حیران رہ گیا۔ ارے یہ کیا؟ اس میں تو کسی پرانے وقت کے خزانے کے بارے میں لکھا ہے۔ مکمل راستہ سمجھایا گیا ہے۔ اوفو! موہت سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، میں وہ خزانہ حاصل کر کے رہوں گا۔ موہت نے بارڈر پار کر لیا۔ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ایریزونا کی ریگستان میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک ریٹلر سنیک دیکھا جو ایک کیکٹس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ موہت کا گھوڑا بدک گیا اور سامان گر پڑا۔ موہت نے گن نکالی اور سانپ کا نشانہ لیا۔ اب موہت نے ٹریگر دبایا اور سیدھی گولی سانپ کو مار دی۔ موہت کا نشانہ خطا نہیں گیا اور گولی سیدھی سانپ کی کھوپڑی میں جا لگی۔ اب موہت ایریزونا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ٹہلنے لگا۔ اسے اب خوراک کی تلاش تھی۔ اس نے وہاں جنگلی خرگوش دیکھے اور جنگلی خرگوشوں کا شکار کرنے لگا۔ اس نے کچھ خرگوش پکڑے اور پھر انہیں آگ جلا کر اس پر بھون کر کھانے لگا۔ گوشت کھا کر کچھ پیٹ پوجا ہوئی۔ موہت نے آگ پر کافی بنا کر پی اور اب وہ آگے جانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اب رات ہو رہی تھی اور موہت بہت تھک چکا تھا، لہٰذا وہ ریگستان میں ہی سو گیا۔ اسے بہت میٹھی نیند آئی۔ اس کا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ رات میں ایک چور وہاں آیا۔ اس نے گھوڑے کی رسی کھولی، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو لے کر چل دیا۔ چور خاموشی سے گھوڑا لے کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح ہوئی تو موہت کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھوڑے کو نہ پایا۔ وہ گھوڑے کو ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں گیا تو معلوم ہوا کوئی چور اس کا گھوڑا لے جا چکا ہے۔ ریگستان میں 2 دن مسلسل پیدل چلنے کے بعد موہت ایک چھوٹے سے ٹاؤن کے قریب پہنچا۔ وہ ابھی ٹاؤن میں داخل ہی ہوا تھا کہ ایک کڑکدار آواز نے اسے اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟ موہت نے اپنے اوپر پڑنے والی بپتا کا تمام حال شیرف سے کہہ سنایا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم تھکے ہوئے اور بھوکے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ شیرف اسے اپنے آفس میں لے گیا اور چائے پلوائی۔ پھر شیرف اسے ڈاکٹر وانیا کے کلینک پر لے کر گیا۔ ڈاکٹر وانیا نے موہت کا علاج معالجہ کیا، اسے اچھی خوراک کھانے کے لیے دی تو وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر وانیا نے موہت کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا۔ موہت گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے مشن کے لیے چل نکلا۔ ویسٹ میں سفر کرتے کرتے موہت میکسیکو کے بارڈر کے پاس پہنچا۔ یہاں اسے ایک عجیب و غریب کینین نظر آیا۔ موہت کو ایک غار کا تہانہ نظر آیا۔ موہت غار کے اندر داخل ہوا۔ عجیب و غریب سرنگ نما غار پہاڑ میں دور تک چلی گئی تھی اور وہاں سونے کے اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہاں ایک سانپ خزانے پر کنڈی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ نے موہت پر حملہ کر دیا۔ موہت نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر اس نے بندوق نکالی اور آس پاس موجود تمام سانپوں کا خاتمہ کر دیا۔ بڑا سانپ مر گیا تو موہت نے خزانہ بوریوں میں بھرا۔ موہت بہت خوش تھا۔ اس نے تمام خزانہ گھوڑے پر لادا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک کڑکدار آواز نے اسے روکا۔
تم نے ہمارے ناگ دیوتا کو قتل کر دیا. ہم ناگ دیوتا کی پوجا کرتے تھے. تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے. یہ واقع ٹانکا کا علاقہ ہے. پکڑو اسے اور زندہ بچ کر مت جانے دو. پھر ایک کینین کے پاس موہت کو جنگلیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. موہت نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. ایک کے بعد ایک جنگلی کو مار گیا. موہت نے طاقت پر نشانے دیے اور بہادری سے تمام جنگلیوں کو نیست و نابود کر دیا. جنگلی اس کا مقابلہ نہ کر پائے. اور یوں پیارے بچوں، موہت نے اپنی بہادری سے اولڈ ویسٹ کا وہ خفیہ خزانہ حاصل کر لیا.